بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ناظم علی ناظم. آج چھوٹی سی کرپشن ہے، چھوٹی سی، لیکن وہ بھی اربوں میں ہے، ہر دور میں ہے. پاکستان پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، آج نون لیگ کا دور ہے تو اس میں بھی ہے. صرف چیک کرنے کی ضرورت ہے. چیک کون کرے گا؟ چیک وہ کرے گا جس کو نظر آ رہا ہوگا. جو مال ٹھوس رہا ہوگا، جو مال کھا رہا ہوگا، وہ کہاں بتائے گا؟ ہر شخص نے دوڑ لگائی ہوئی ہے اس زمانے میں، اس وقت میں، اس جو چل رہا ہے فی زمانہ، کہ وہ کسی طرح اپنے بچے پڑھا لے، کسی طرح گاڑی لے لے، کسی طرح کچھ کر لے. آخر مر جانا ہے، کسی نے یہاں نہیں رہنا. تو آج جو کرپشن میں بتانے جا رہا ہوں پورے پاکستان میں ہوتی ہے. ہمارے ہاسپٹل، سرکاری ہاسپٹل، وہاں پہ میڈیسن جو ہے اربوں روپے کی پہنچا دی جاتی ہیں. پورے سال کے لیے کانٹریکٹ ہوتا ہے. انہی دنوں میں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، شروع کے مہینوں میں یہ کانٹریکٹ ہو جاتے ہیں میڈیسن کی کمپنیوں سے. ان کو لے لیا جاتا ہے، وہ آ جاتی ہیں، مال دے دیتی ہیں اور کام چل جاتا ہے. ہاسپٹل میں میڈیسن آ جاتی ہیں، لوگ بیچارے لے رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر صاحبان کچھ ایسی میڈیسن دے دیتے ہیں، کچھ ایسی ٹیکنیکل چیزیں ہوتی ہیں، کچھ ایسی معاملات ہوتے ہیں جو باہر سے لینے پڑتے ہیں، خاص کر میڈیسن. اب وہ میڈیسن کی ایک فائل بنتی ہے جی، اپروول لی جاتی ہے ایم ایس صاحب سے، متعلقہ ڈاکٹر، پرچیزنگ آفیسر، اور جو میڈیسن لکھ کے دینے والا ہے وہ فارماسسٹ. اب وہ فارمیسی باہر سے منگواتے ہیں، فارمیسی سے اور کہیں سے بھی وہ اس کو لے لیتے ہیں. وہ میڈیسن مریض کے لیے ہے، لیکن حقیقت میں کوئی میڈیسن نہیں آتی، کوئی بات نہیں ہوتی. فائل تیار ہوتی ہے، سب کے سگنیچر ہوتے ہیں اور وہ فائل کو رکھ دیا جاتا ہے، اس کے پیسے جیبوں میں چلے جاتے ہیں. ہر ہاسپٹل میں چیک کر لیں. ہو سکتا ہے میں غلط کہہ رہا ہوں، لیکن انشاءاللہ میری یہ اس پہ پوری سرچ ہے، میں نے پورا دیکھا ہے، پورے غور سے دیکھا ہے. یہ فائلیں بن رہی ہیں ہاسپٹل میں. ہر ہاسپٹل میں چیک کریں. ہو سکتا ہے خدا کرے کوئی بڑا اچھا نیک ایم ایس ہو جو یہ نہ ایسی فائلیں تیار کر رہا ہو. ادروائز ہر ہاسپٹل میں پاکستان کے بھر رہا ہے بھائی. پنجاب، سندھ، کے پی کے، بلوچستان، سب جگہ پہ ہے. میڈیسن باہر سے منگوانے کے لیے لوکل پرچیز، ایل پی کے نام پہ وہ چیزیں باہر سے منگوائی جاتی ہیں، لوکل پرچیز ہوتی ہیں. اور جناب وہ چیزیں صرف فائلوں کی، کاغذوں کی حد تک. فائلوں میں 2 3 4 کاغذ لگتے ہیں، لکھت پڑھت ہوتی ہے، سگنیچر ہوتے ہیں، منظوری ہوتی ہے، اور اس کے پیسے جو ہیں وہ ہڑپ ہوتے ہیں. یہ کام ہو رہا ہے، اس وقت بھی ہو رہا ہے، یہ کبھی نہیں رکا. چونکہ ہاسپٹل کو اجازت ہے کہ اس کو ضرورت ہو تو وہ فوری طور پہ باہر سے لوکل پرچیز کر سکتا ہے. اس میں چھوٹی موٹی چیزیں بھی ہیں، ٹیکنیکل چیزیں ہیں. کچھ ڈاکٹر لکھ دیتے ہیں کہ مجھے آپریشن کے لیے یہ چاہیے، وہ 30,000، 50,000، 60,000، لاکھ روپے. فرض کر لیں ایک ہاسپٹل 1 لاکھ روپے روز کی چیزیں پرچیز کر رہا ہے. اس کی فائل سیکٹری ہیلتھ کے پاس پہنچتی ہے، اس کی پوری چیزیں پہنچتی ہیں، پورا کوئی چھپا ڈھکا نہیں ہوتا. لیکن اب جو ہیلتھ سیکٹری ہے بیچارہ، وہ تو آ کے ان فائلوں کے اندر نہیں گھس سکتا نا. نگرانی کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. سی ایم پنجاب تو آ کے ان فائلوں کو نہیں چیک کر سکتے نا بیچاری. اور اسی طرح اگر پاکستان کی بات کریں تو پی ایم صاحب بھی نہیں چیک کر سکتے. اعتبار کرتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، لیکن اس اعتماد کو ٹھیس پہنچاتے ہیں کون؟ چور. اور وہ چور پکے ہیں، کبھی کسی دور میں ان کی چوری بند نہیں ہوئی. آپ فائلیں اٹھا کے دیکھیں، چیک کریں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، پتہ چل جائے گا کہ واقعی ایسا ہے.
جس نام پہ لے کے آئی ہوگی کیا ہوتا ہے وہ میڈیسن آئی ہوں گی، چیزیں آئی ہوں گی، وہ بندہ ہی ہو سکتا ہے موجود نہ ہو۔ بالکل یہ حق سچ پکی انفارمیشن ہے کہ یہ لوکل پرچیز کے نام پہ بھی لوٹا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلوں میں ویسے بھی کرپشن ہے، لیکن یہ ایک ایسی کرپشن ہے کہ جس کو پکڑا جانا بہت مشکل ہے۔ جو ٹیمیں اس پہ کام کر رہی ہیں میں ان کی توجہ دلاؤں گا۔ سیکٹری ہیلتھ جو ہیں ان کو ذرا تھوڑا ان ٹیموں کو تیز کرنا چاہیے، بڑی چیکنگ ہوتی ہے، منسٹر بیچارے بھاگ دوڑ خود کر رہے ہوتے ہیں، خواجہ عمران نذیر صاحب سر دست بڑا ایکٹیو آدمی ہے، لیکن ان کی بھی نظروں سے اوجل کر جاتے ہیں، ان چیزوں کو کہانی شانی سنا کے پورا منڈا ڈال کے کام سیدھا کر دیتے ہیں۔ لہٰذا یہ ایک چیز تھی جس کو میں نے اوپن کیا ہے، چیک کروایا جائے، بہت ضروری ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔